اچھا جی، السلام علیکم۔ مجھے نا ایک بچی کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ بھی مجھے ایک بندہ تھا وہ مجھے نکاح تک لا کر مطلب اس نے میرے سے وعدے وغیرہ کیے، سارا کچھ کیا اور نکاح تک لا کر اب مکر گیا ہے اور اب وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب اس سچویشن میں میں کیا کروں؟ تو سب سے پہلے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ مطلب بچ گئے ہو، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سانپ سے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرو اور ابھی 2 نفل شکرانے کے پڑھو کہ آپ کی جو شادی ہے وہ اس بندے سے نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ اگر آپ کی اس بندے سے شادی ہو جاتی اور آپ کے 4 بچے ہوتے یا 2 بچے ہوتے یا 1 ہوتا اور وہ پھر مکر جاتا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو ایک بندے نے جس نے آپ کو شادی سے پہلے وعدے وغیرہ کر کے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ تو ہے کہ جو آپ پہ گزر رہی ہوتی ہے، آپ اس تکلیف میں ہوتے ہو، آپ نے ایک بندے کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے، آپ اس اذیت سے نکل نہیں پاتے بیکاز آپ کو اٹیچمنٹ ہو گئی ہوتی ہے، لیکن اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ورتھ کو جانتے ہوئے نا آپ کو لعنت بھیجنی چاہیے ایک ایسے شخص پہ جو آپ کو چھوڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر وہ بندہ مجھے اتنا ٹائم میرے ساتھ گزار کے، ٹھیک ہے، سارے وعدے وغیرہ کر کے، میں اس کے لیے سب کر رہی تھی، آئی واز ڈوئنگ مائی 100%، اور وہ بندہ مجھے چھوڑ گیا تو وہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ سے پیار کرتی ہو، آپ اپنی رسپیکٹ کرتی ہو، آپ اپنی قدر کرتی ہو، تو کسی ایسے بندے کے ہاتھوں خود کو ذلیل نہ ہونے دینا کبھی بھی، اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ وہ آپ کو صحیح ٹائم پہ چھوڑ گیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سے ڈی اٹیچ ہونا ہے، کیونکہ آپ کو ظاہر ہے ایک اٹیچمنٹ تھی، ایک ٹائم گزرتا ہے۔ ایک تو میں بات کرتی ہوں کہ کسی جانور کے ساتھ بھی ایک وقت گزرے نا، تو جب وہ جاتا ہے نا تو آپ کو دکھ ہوتا ہے بیکاز اٹیچمنٹ ہوتی ہی ہے۔ اب آپ نے اس بندے سے ڈی اٹیچ ہونا ہے تو آپ نے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے چیزوں میں، اور آپ نے وہ آپ کو ایک پوائنٹ پہ چھوڑ گیا نا، آپ نے چیز سوچ کے نا کہ بھائی وہ مجھے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی، اتنا اچھا رہنے کے بعد بھی، میں اپنا سب دیا، سارا کچھ میں نے اس کے لیے کیا، کرنے کے باوجود وہ بندہ مجھے چھوڑ گیا ہے، مطلب اس بندے نے مجھے اتنا ڈس رسپیکٹ کیا ہے، میری اتنی ناقدری کی ہے، تو میں ایک اس ایسے انسان کے لیے میں روؤں، ایسے انسان کے لیے میں تڑپوں، ایسے انسان کے لیے میں خود کو اذیت دوں، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ پلان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا وہ بیسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنا 100% دیا، آپ اس کے ساتھ لوئل رہے، وہ بندہ آپ کو چھوڑ گیا ہے نا، یہ اس کا ظرف ہے۔ ہم نا کسی کو اپنے ساتھ قید نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ اگر ہمیں چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بندہ ہمارے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے، ہمیں چھوڑ دیتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اس کے پیچھے روئیں گے، دکھی ہوں گے، تڑپیں گے، اس کی منتیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو مطلب اپنے آپ کو اس بندے کی پاؤں کی جوتی بنا لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ اپنے آپ کو رول رہی ہو، اپنی ورتھ جانو، آپ لوگ یہ دیکھو کہ آپ لوگ کیا چیز ہو، مطلب آپ یہ دیکھو کہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں اتنا اچھا انسان لکھا ہوگا جو آپ کی قدر بھی کرے گا، آپ کی ویلیو بھی کرے گا، اور آپ کو اس طرح سے ڈس رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ ایک انسان جس کو قدر ہی نہیں ہے، جو آپ کو آپ کے دوستوں میں، آپ کی فیملی میں بے عزت کر کے، ذلیل کر کے چھوڑ گیا ہوا ہے، آپ اس کے لیے کیوں رو، آپ اس کے لیے کیوں تڑپو؟ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بھائی میں اس انسان کے لیے کیوں تڑپوں، یا میں اس انسان کی اس بندے کے لیے جس نے میری قدر نہیں کی، میں اس کے پیچھے کیوں رہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو کسی بھی کام میں بزی کرنا ہے، اپنے آپ پہ ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اتنا سکسیزفل گروم اور اتنا زیادہ اپنے آپ پہ کام کرنا ہے نا، اس ریونج میں کہ یار یہ بندہ مجھے چھوڑ گیا، اب میں اپنے پہ کام کر کے دکھاؤں گی، اب میں اس کو وہ سکسیزفل عورت بن کے دکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بن کے اس کو دکھانا ہے، اور آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ دیکھو اگر آپ کی اس بندے کے ساتھ شادی بھی ہو جاتی تب بھی آپ کو باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں، آپ کو بندہ چھوڑ گیا ہے، آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، تو ابھی بھی آپ کو باتیں سننی، دنیا جو بات سننے کو مل رہی ہے، دنیا کسی بھی چیز پہ سیٹسفائی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اچھا کرو گے تب بھی آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، آپ لوگ برا کرو گے یا آپ کے ساتھ برا ہوگا تب بھی آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو انسان اپنی عزت خود بناتا ہے، جو ایک لڑکی ہوتی ہے نا وہ اپنی عزت، اپنی ورتھ اور اپنی ویلیو خود بناتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کے پیچھے رہو گے، آپ اس کو خوشی دو گے، اب آپ نے اس کو خوش نہیں کرنا۔ جب آپ اس کو پتہ ہوگا نا یار اس بندی کو تو میری پرواہ ہی نہیں رہی، یہ تو میرے پیچھے ہی نہیں آ رہی، تو مجھے میسیج ہی نہیں کر رہی، تو میری منتیں ہی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہے، اس میں اتنی ایگو ہے، تو اس کو سمجھ آئے گا کہ میں نے کس کو چھوڑا ہے،
ٹھیک ہے. اور اگر زندگی میں وہ کبھی آپ کے پاس واپس بھی آتا ہے نا تو پلیز اس کو کبھی اپنے پاس واپس نہ آنے دینا, کیونکہ ایک بار جو چھوڑ جاتا ہے نا وہ آپ کو پھر چھوڑے گا اور وہ بار بار چھوڑے گا. تو ایک بات میں سمجھانا چاہوں گی آپ سب کو کہ کوئی انسان اگر آپ کو کمٹمنٹ دیتا ہے اور آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے نا, یہ اس کا ظرف ہے. آپ کو اس پہ اپنے آپ کو تباہ یا برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کی زندگی کا یہ سمجھو کہ ایک چیلنج ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز دکھائی ہے, آپ کو ایک دکھ ملا ہے, اب آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی وہ جو فرسٹریشن ہے نا وہ اپنی سکسیس میں نکالنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی جو فرسٹریشن ہے وہ سکسیزفل ہو کے اس کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے, ارد گرد لوگوں کو دکھانا ہے سکسیزفل ہو کے, اپنے آپ پہ ورکنگ کر کے, اپنی گرومنگ پہ ورک کر کے آپ نے دکھانا ہے کہ بھئی جس چیز کو اس نے چھوڑا ہے نا تو اس نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندی پیاری ہے یا کوئی بندی اچھی ہے یا کوئی بندی امیر ہے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی کر لو گے نا, کچھ بھی کر لو گے, جس انسان کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا وہ اتنی حرکت کرتا ہے, اس نے ویسے کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو اگر کسی انسان نے ایسا کیا تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اور آپ کی غلطی نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو کوسنا اور پچھتاوے میں بیٹھنا اور رونا دھونا کرنے کے بجائے نا اپنے آپ پہ ورکنگ سٹارٹ کرو, اور اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ کو دنیا آپ کے پیچھے آئے اور آپ کے بارے میں لوگ باتیں کریں کہ یار ہاں اس بندی نے دیکھو اپنے آپ کو کیسے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی ہمیشہ عزت کرو, اپنی رسپیکٹ کرو, اور رسپیکٹ آپ تبھی کرتے ہو جب آپ کسی کے پیچھے نہیں جاتے, نہ ہی کسی کے پیچھے رولتے ہو. تو بس اپنا باقی اس کی ڈیپتھ یہ ہے کہ آپ لوگ جتنا اس چیز کو یہ سمجھو گے کہ ہم نے اپنے پہ ورک کرنا ہے اور ہم نے کسی کے پیچھے نہیں رونا, کسی کے پیچھے نہیں گھبرانا, اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہے. آپ کو دیکھو کہ آپ کیسے ڈیٹیچ ہو سکتے ہو, آپ ایسا کیا کرو گے, لیکن پازیٹیو چیز کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے پازیٹیو وے میں کرنی ہے. بس اپنے آپ کو بزی کر لو اور بھول جاؤ اس آدمی کو جس نے آپ کے ساتھ غلط کی ہے, وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے.